بسم الله. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق الذیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 24 جمادی الثانی 1440 ہجری مطابق 1 مارچ سن 2019 عیسوی کے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر یا جس عنوان پر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موجودہ حالات کا سلگتا ہوا موضوع ہے. میں نے اسی سے آج کے اس خطبہ جمعہ کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے، جس کا میں نے نام رکھا ہے چلو جنگ کریں. آپ کو حیرت ہوگی کہ جنگ کیا ہے اور جنگ کے نتائج کیا ہوتے ہیں، جنگ میں ہوتا کیا ہے. اس کے باوجود بھی چلو جنگ کریں. آج اس موضوع کو اختیار کرنے کا سبب اور اس کی وجہ آپ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان دنوں بر صغیر کے آسمان پر یعنی ہندوستان اور پاکستان کے ماحول پر جنگ کے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے عوام دونوں ملکوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ممکنہ جنگ کی یا بڑی سی جنگ کے توقعات فی الوقت میڈیا اور خاص طور سے سوشل میڈیا پر بڑی بری طرح سے بپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف نبردازواں ہیں. ہر شخص، ہر ملک ہر کوئی جنگ کی صورت میں اپنی برتری ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہے. ایسی شکل و صورت میں، ایسے ماحول میں ایک عالم کا، ایک رہبر کا، ایک رہنما کا، ایک حاکم کا، ذمہ دار لوگوں کا
قوم و ملت کے رہنماؤں کا فرض کیا ہونا چاہیے، ایسی صورت میں ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی بات کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک۔ ہم خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، سعودی عرب کے ایک عظیم الشان ملک میں جو اسلام کا عظیم قلعہ ہے، توحید و سنت کا علمبردار ہے، جہاں اسلامی نظام اور اسلامی قانون اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے، جہاں امن و شانتی کی ہوائیں اور فضاؤں میں امن و راحت کی خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں، ہم ایسے ماحول میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ بر صغیر کے اس ملک کے اندر اپنی روزی روٹی کے بندوبست میں لگے ہیں، جہاں مختلف دھرموں اور مذہبوں کے لوگ بھی موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمین بھی ہیں۔ عجیب و غریب ماحول ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہم یہاں ایک کمپنیوں میں، ایک میس میں، ایک ہوٹل میں، ایک ہی کام میں مختلف دھرم، مختلف مذاہب کے لوگ کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں سعودی عرب کے اندر، اور تقریباً ایک ملک کے 2.5 ملین 3 ملین لوگ یہاں کام کرتے ہیں خلیجی ممالک میں۔ لیکن آج تک عرب کی اس تاریخ میں، اور اس قدر لوگ یہاں پر فری اور اس طرح سے لوگ خوشباش بھی ہیں، اس ماحول میں کوئی بھی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ کبھی یہاں کوئی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا اس طرح کے فتنہ و فساد یا اس طرح کے باہمی لڑائی اور جھگڑے کا ماحول بپا ہوا، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس ماحول میں جہاں اسلامی ملک قائم ہے، اسلام کی پھلتی پھولتی، اسلام کے پھلتے پھولتے چمن آباد ہے، پوری دنیا میں یہ شور کیا جاتا ہے کہ مسلمان یا اسلام اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتا، مسلمان اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتے، یا اسلام دھرم کے اوپر مذہب پوری دنیا کے اندر اس دین کے اوپر کیچڑ کشی ہوتی ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں، اور مختلف کارٹونز اور مختلف آرٹیکلز اور مختلف چیزوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سے یہ دنیا کے اندر ایک ماحول، ایک فضا بنائی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک دہشت گرد اور ایک جو ہے آتنکواد دھرم ہے، یا اس نظریہ۔ استغفر اللہ۔ سب سے بڑا ثبوت اس دنیا کے اندر خود یہ مملکت سعودی عربیہ کو آپ دیکھ لیں کہ اتنے لوگ رہتے اور بستے ہیں، لیکن کبھی کسی غیر مسلم کو، کوئی بھی مسلمان ہو یا باہمی طور پر بھی، الا یہ کہ کوئی حق حقوق کی بات ہو، بات الگ، لیکن اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی۔ یہاں ہندوستانی بھی رہتے ہیں، پاکستانی بھی رہتے ہیں، یہاں بنگلہ دیشی بھی رہتے ہیں، افغانی بھی رہتے ہیں، یہاں چائنیز بھی رہتے ہیں، جاپانی بھی رہتے ہیں، یہاں امریکی بھی رہتے ہیں جناب علی، اور خلیجی ممالک کے، اور انڈونیشیا کے، اور فلپائن کے، اور اسی طرح سے آپ کے افریقی ممالک کے جتنے بھی سب رہتے اور بستے ہیں۔ کبھی کوئی لڑائی، کبھی کوئی فتنہ، کبھی کوئی جھگڑا، کبھی کوئی مار پیٹ، کبھی کوئی اس بنیاد پر کہ اس کا مذہب یہ ہے، اس کا دھرم یہ ہے، اس کا دھرم یہ ہے، اس کا کبھی کوئی چیز ایسی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ پوری دنیا کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہمارے ملکوں کے اندر بپا کی جاتی ہیں، یہ دین اور دھرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف کرسیوں اور گدیوں کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ سیاست ہے یہ، جو ایک طوائف ہے جس میں وفا کچھ بھی نہیں، کسی کے ساتھ یہ وفاداری نہیں کرتی، تو ایک سیاسی لڑائی ہے، ایک سیاسی جنگ ہے، اسے دھرم سے نہ جوڑا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کچھ کام نہیں آتا تو ہمارے بر صغیر کے لوگوں میں پھر وہی اپنے اپنے دھرموں کا نام لے کر کے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج یہی میرا موضوع ہے، اور آج میں اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں ممالک، چونکہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمیں یہاں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سعودی عرب ہمارے
سب مل جل کر کے، جیسے ایک آدمی امریکن سے ملتا ہے، جاپانی سے ملتا ہے، چائنیز سے ملتا ہے، جیسے ایک بنگلہ دیشی سے ملتا ہے، ویسے ایک پاکستانی سے ملتا ہے، پاکستانی اپنے بھائی ہندوستانی سے ملتا ہے، ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. کبھی کوئی دشمنی، کبھی کوئی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، کسی کے دل میں کوئی بھی میل اور کچیل نہیں. اور سب آرام سے خوشحال یہاں اپنی اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنی روزی روٹی کمانے کے اندر مصروف ہیں. اور سعودی عرب الحمدللہ ان کی سرپرستی کرتا ہے. اس امن اور شانتی کی فضاؤں میں لوگ امن و راحت کے ساتھ اپنے بال بچوں کو خرچہ بھیجتے ہیں، خود بھی کھاتے پیتے اور روزی روٹی کماتے ہیں، اور زندگی کے اندر ترقیوں پہ ترقیاں کرتے جاتے ہیں. ایک ہمارا ملک ہے، غربت و افلاس کی آخری سطحوں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. بر صغیر کے جتنے بھی مالک ہیں غربت، افلاس اور جہالت کی آخری سطحوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 21ویں صدی میں پہنچنے کے باوجود بھی ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، دونوں کا کلچر ایک ہے، دونوں کا تمدن ایک ہے، دونوں کی تہذیب ایک ہے، دونوں پڑوسی ممالک ہیں. کبھی ایک تھے لیکن آج وہ لکیریں کھینچ کر کے بنا دی گئی پڑوسی ممالک. پڑوسیوں کا یہی حق ہوتا ہے. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دشمن سمجھے گا تو کیسے زندگی گزارے گا؟ مجھے بتایا جائے. کوئی پڑوسی کو دشمن سمجھے کیسے زندگی گزرے گی؟ لیکن عوام الناس میں اور سیاست میں بہت فرق ہے. یہ بھی یہ بات سمجھتے چلو. عوام ہے، سیاست ہے. سیاست ایک الگ میدان ہے، عوام ایک الگ چیز ہے. بہرحال عوام غربت کے خاتمے کے لیے لڑ رہی ہے، عوام تعلیم کے لیے جوجھ رہی ہے، عوام صحت اور تندرستی اور بہتر زندگی کی ضروریات کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ عوام آپس میں ایک دوسرے کو کمپرومائز ایک دوسرے سے کرنا چاہتی ہے. دونوں کا ماضی رہنے کے باوجود بھی اپنے حال میں انہیں یہ بات یاد دلاتا ہے کہ جنگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہرحال وہ جنگ ہوتی ہے. جناب علی دونوں ملکوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جنگ کو آپ کوئی معمولی سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی کوئی کرکٹ کا میدان ہے، ایک بال ادھر گھما دیا، ایک بلہ ادھر گھما دیا، تالیاں بج گئیں، اور ادھر سے ایک بال گھما دیا، تالیاں بج گئی؟ نہ. جنگ، میرے عزیزو، آپ نے جنگ دیکھی ہے، ہم نے جنگ دیکھی ہے، اور آج تک ہم جنگ دیکھ رہے ہیں. ہم نے عراق اور ایران کی جنگ دیکھی ہے، ہم نے یہاں پہ گلف وار بھی دیکھے، ہم نے یہاں پہ لبنان کے بھی جنگ دیکھے، سوریا کا بھی جنگ دیکھ رہے ہیں ہم، لیبیا، سوریا، یہ جتنے بھی افریقی ممالک ہیں آخر بجبار میں جو عربی بولتے ہیں، فلسطین کی جنگ ابھی تک کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے سوریا کا منظر دیکھا ہوگا، ہزاروں ملینوں لوگ ٹینٹوں کی زندگی گزار رہے ہیں. روٹیاں کھانا نصیب نہیں ہے، روٹیوں کے لیے انہیں اپنی عزت بھی بیچنا پڑتی ہے. جنگ کو کوئی معمولی چیز ہے؟ جنگ، ویسے موضوع تو میرا یہی ہے کہ چلو جنگ کریں، لیکن ہم جنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بولو انشاءاللہ. ہم جنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور نہ جنگ ہونے دیں گے، کیونکہ یہ کرسیوں پہ بیٹھے لوگ اپنی سیاستوں کو کروانے کے لیے، اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے عوام کو، فوج کو لڑاتے ہیں اور اپنا کیش کرتے ہیں. لیکن ہم نے بنایا ہے، ہم ایک جمہوری ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستانی ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ بنگلہ دیشی ہو، کوئی بھی. ہمارا یہ موضوع سب کے لیے ہے. ہمارا یہ آدیش، ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ میسج کسی ملک کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ میں ایک اسلامی مبلغ ہونے کی حیثیت سے، ایک اسلامی اسکالر ہونے کی حیثیت سے، ہمارا درد سب کے لیے، ہمارا درد یکساں ہے. ہم سب کا درد اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں. ہم انسانیت کی بقا کی جنگ لڑیں. جنگ لڑنا ہے، میں بتاتا ہوں، ہم جنگ لڑیں گے، پر کس کے لیے جنگ لڑیں گے ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جس کی ضرورت ہے، آج خون کے پیاسے بنے ہوئے ہم ایک دوسرے کے، بارڈروں کے اوپر، سرحدوں کے اوپر. اس طرح سے یہ جناب علی لشکر میڈیا آتنکوادیت کا، دہشت گردی کا رول پلے کر رہی ہے. میڈیا خود اپنے کیا کہتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں. بدتمیزیوں اور بے غیرتیوں کی حدیں ہو گئی ہیں جناب علی. زبان ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کہ انسانیت کو بھی شرم آتی ہے. جھوٹ تھوک کے بھاؤ کھولے جا رہے ہیں. اتنے جھوٹ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہ رہا، یہ میڈیا کا کردار نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے میڈیائی، یہ لشکر میڈیا سے یہ کہنا چاہوں گا
کہ اپنے آپ کی زبانوں کو لگام دو، اپنے قلموں کو لگام دو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، بلکہ انسانیت کا خون بہوانے سے پہلے سوچو کہ تم بھی ایک انسان ہو. سوچو، ایک دوسرے کا خون کروانے سے پہلے سوچو کہ تمہارے پیچھے بھی تمہاری ماں اور تمہارے باپ بیٹھے رو رہے ہیں. سوچو کہ تمہاری بیوی دہلیز پہ بیٹھے تمہارا انتظار کر رہی ہے. سوچو تمہارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے اپنے بابا کا انتظار کر رہے ہیں. سوچو یہ خون کا ماحول بپا کرنے سے پہلے کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے جنگ؟ جیسا کہ میڈیا بیٹھ کر کے لڑا رہی ہے. آج میڈیا لڑا رہی ہے، حکمران بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اپنے اپنے ایئر کنڈیشنوں کے اندر بارڈروں پر ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے ادھر سے بم بھیجا رہا، ادھر سے بم پھینکا جا رہا. استغفر اللہ، کون مر رہا ہے؟ کسی بھی لیڈر کا، کسی بھی حاکم کا ان جنگوں کے اندر بیٹا یا اس کا رشتہ دار قتل ہوتا ہے؟ غریب بیچارے اپنے بچوں کو پال پوس کر مائیں بارڈروں پر سرحدوں پر بھیجتی ہیں. یہ حکومت کے کارندے اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے ان کا مرڈر کرواتے ہیں، ان کا خون کرواتے ہیں. جناب علی، یہ بات سمجھنے کی بھی ہے اور یہ بات عوام الناس کو بھی سمجھنے کی ہے. جی ہاں، ملک اور وطن کی حفاظت ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروریات ہیں، اس سے پہلے کچھ مسئلے ہیں جنہیں ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے. جنگ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے. جنگ جو ہے، ہم جنگ نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی، ہم جنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ جنگ کے ملبے تلے زندگی سسکتی ہے، جنگ کے ملبے تلے روحیں سسکتی ہیں، جنگ کے ملبے تلے چاند جیسے چہرے دب جایا کرتے ہیں. حاکم وقت جنگ کے منہ میں لا انسانی لاشوں کے ترنوالے بھیج کر اور ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر اپنے مذاکرات کی میز تک وہ پہنچتے ہیں. قبروں کے شکم مرمری پیکروں سے بھرے جاتے ہیں، لاشوں کے انبار ایک ایک قبروں کے اندر ڈھکیلے جاتے ہیں. جی ہاں، جنگوں میں روشنیاں روٹھ جاتی ہیں، جنگوں میں اجالے ختم ہو جاتے ہیں، اندھیرے بھوک اور افلاس کی ساری حجر سامانیوں کے ساتھ ڈیرے جما لیتے ہیں. اسے جنگ کہتے ہیں. جی، جنگ یہ عقل کے مناروں کو مسمار کر دیتی ہے، یہ دانشوروں کو احمق بنا دیتی ہے. جنگ دماغوں کے پھولوں کو کچل کر دلوں کی بستیوں کو اجاڑتی ہے اور روحوں کو نگل جاتی ہے. جنگ بڑی بھیانک چیز ہوتی ہے، جنگ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اسی جنگ ہی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ انسانی آبادیوں سے دھوئیں اور آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اس کے کھنڈرات پر زندگی رینگتی ہے اور موت دوڑتی ہے. یہی وہ جنگ ہے جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں زندگی سہمی سی ٹھٹھری ہوئی اور سہمی ہوئی خوفزدہ کھڑی رہتی ہے، اور موت یہ ناچتی ہے، رقص کرتی ہے. جی ہاں، جہاں ملے پیر اور دانشور اور سیاستدان حکمران موت کی ترغیب اور اس کے جواز کے ثبوت اور دلیلیں دنیا کے اندر پیش کرتے ہیں. جی ہاں، دستاویزات پیش کیے جاتے ہیں، اور زندگی بیچاری، زندگی یہ موت کے جنگل میں کنارے کھڑی ہاتھ پھیلائے ہوئے ان حکمرانوں سے، ان دانشوروں سے، ان مفکروں سے جینے کی ایک دلیل طلب کرتی ہے، ایک بھیک مانگتی ہے، سوال کرتی ہے، لیکن پھر بھی مایوس اور نامراد قبرستانوں کے اندھیروں کی بستیوں کی طرف یہ زندگی لوٹ جاتی ہے. کوئی دلیل نہیں دیتا، سب کے آنکھوں کے اندر خون سوار ہوتا ہے. لیکن اسی جنگ زدہ معاشرے میں جس طرح صحرا کے اندر ایک تپتے ہوئے صحراؤں میں کوئی پھول کھل جائے، تنہا سا ایک پھول کھل کر کے اگر کوئی مدبر، اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی مفکر، اگر کوئی اچھا سیاستدان، اگر کوئی دانشور، اگر کوئی شاعر، کوئی ادیب موت کے دریا میں ڈوبتی زندگی کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بزدل کہا جاتا ہے، اسے دیش دروہی کہا جاتا ہے، اسے غدار وطن کا لقب دیا جاتا ہے. کیونکہ جنگوں میں امن کا ادب نہیں سکھایا جاتا، نہ پڑھایا جاتا ہے، بلکہ جنگوں میں ریاست اسی ادب کو پروموٹ کرتی ہے جو بہادر فوجی اور سپاہی اس حکومت کو مہیا کرتے ہیں. جناب علی، جنگ ایک بہت بڑی بلا ہے. جنگ اسے ہی تو کہتے ہیں جہاں زندگی سستی ہوتی ہے لیکن ارتھیاں اور پھول اور کفن یا جو بھی لوازمات جنازہ ہیں وہاں مہنگے ہو جایا کرتے ہیں. جی جناب علی، جنگ جہاں قبرستان
قبرستان آباد ہوتے ہیں اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اسے ہی تو جنگ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جنگ کی نہیں دیکھا ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بلند و بالا عمارتیں، وہ چہل اور پہل والی مارکیٹیں سوریا کے اندر ملک شام کی بربادی کو اپنی نگاہوں میں رکھو، عراق کو اپنی نگاہوں میں رکھو، لیبیا کو اپنی نگاہوں میں رکھو۔ جی جناب علی، آپ کے سامنے خود مملکت سعودی عربیہ جو امن و شانتی کا گہوارہ، جو خود دہشت گردی سے جوجھ رہا، جہاں خود آتنکوادیت کے لوگ اسے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور بیچارے کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اندرونی طور پر بھی اور باہری طور پر بھی اسے پریشان کرتے ہیں۔ اس کے اوپر نہیں جنگی حملے ہوتے ہیں؟ کیا حرم کے اوپر میزائل نہیں داغے گئے؟ کہاں سے حملے نہیں کیے گئے؟ جبکہ یہ ملک تمام دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، لیکن اسے ہی آج یہ دہشت گرد جو خود ہوتے ہیں، خود وہ اسے ہی دہشت گرد کہتے ہیں۔ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی عزیزان گرامی، جہاں مائیں بچوں کو جنتے ہوئے جو پہلے خوش ہوا کرتی تھیں، ان جنگوں کے ماحول کو دیکھ کر جناب علی آج ان کے دل بجھ جاتے ہیں، وہ بچوں کو جنتے ہوئے ڈرتی ہیں، خوفزدہ ہیں۔ جہاں بوڑھے کندھوں پر جوان لاشیں، بوڑھے اپنے جوان بچوں کے لاشوں کو اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں، جہاں کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے جناب علی جسموں کو قبروں کے اندر یا شمشان گھاٹوں میں پہنچایا جاتا ہے، جہاں زندگی کی پرسوز نغموں کے بجائے موت کے غموں سے لبریز بین سنائی دیتے ہیں، جہاں ملاقاتیں شادیوں کے بجائے جنازوں پر ہوتی ہیں، جہاں لوگ مبارکبادیوں کی جگہ تعزیت کے الفاظ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، اور جہاں شاعر شادیوں کے شگن نہیں بلکہ موت کے مرثیے لکھتے ہیں، اسے جنگ کہتے ہیں۔ تم نے جنگ کو معمولی سمجھا ہوا ہے؟ آؤ لڑیں۔ یہ میڈیا والے، یہ ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کر ان سے کہو فوجیوں کو ہم اندر کر لیتے ہیں، بڑے ویر بنتے ہو، بڑے بہادر بنتے ہو، چلو تم بارڈروں کے اوپر، دانتوں سے پسینے آئیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ پبلک کو لڑانا، حکومتوں کو اکسانا اور ابھارنا کوئی ان جو ہے بے عقل دانشوروں سے اور میڈیائی جو ہے رویبضہ، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رویبضہ بولے گا، رویبضہ۔ قالوا وما هي الرویبضہ یا رسول اللہ؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ رویبضہ کیا ہے؟ رویبضہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو چھوٹے چھوٹے لوگ، نچلی سطح کے لوگ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر زبان دراز کریں گے، سڑکوں کے اوپر جوتے چٹ کھانے والے بڑے بڑے حکمرانوں، بڑے بڑے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، اس کو رویبضہ کہتے ہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حدیث آج ہی کے رویبضائیوں پر صادق آتی ہے، لیکن بہرحال اس سے بھی خطرناک موڑ اور اس سے بھی خطرناک ماحول آنے والا ہے۔ بہرحال یہ بھی انہی حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک نمونہ ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہو کہ آج جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے جن کے کھانے نصیب نہیں، ان کے ہاتھوں میں مائک پکڑا دیا گیا تو جانے پورے دنیا جہان کو اپنے مزاجوں سے، اپنی طبیعتوں سے، میڈیا کے نام پر اسے جو ہے برباد کرنے کے اوپر، ملک کو تباہ کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ جنگ ہی ہے جہاں متحارب ملکوں کے تعلیمی ادارے متوازن اور معتدل تعلیمات دینے کے بجائے ذہنوں میں امن اور راحت کا پیغام نقش کرنے کے بجائے دلوں کے اندر جناب علی امن و سکون کی باتیں بتانے کے بجائے انہیں جنگجوؤں کی اور ذہنوں کے اندر لڑنے اور بھیڑنے کی تربیت دی جاتی ہے، ان کے مزاجوں کی تخلیق کی جاتی ہے، لڑائی اور بھیڑائی کروا کر اس جو ہے ماحول کے اندر، جہاں بچوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے یا ان کے ہاتھوں میں پڑھنے کے لیے کتابیں اور الف اور با اور تا اور حروف تہجی کے بلاکوں کے بجائے ان کے ہاتھوں میں پستول، کھلونے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں خطرناک قسم کے پستول دے دیے جاتے ہیں، بچے اس سے کھیلتے ہیں۔ یہ جنگ ہے جہاں دونوں سرحدوں کے پار محاذ جنگ سے واپس آتے فوجیوں کا استقبال خاندان والے پھولوں کے ہاروں سے نہیں کرتے، بلکہ کفنوں اور ارتھیوں سے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اور اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں لاڈلوں کو ان کفن اور ارتھیوں کے ساز و سامان سے کرتے ہیں۔ جنگوں کی آگ میں کودنے والے ملکوں کے بجٹ، تعلیم اور اسی طرح صحت اور خوشحالی کے بجائے بارود اور ہتھیاروں اور
توپوں کے ذخیروں کے اوپر ان کی بنیاد بنائے جاتے ہیں۔ جنگ زدہ معاشروں میں امن، ادب، تعلیم اور کتابوں کی صنعتیں دم توڑ دیتی ہیں اور ان سے وابستہ طبقے غریب، پسماندہ اور فقیر اور معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جہاں جنگ ہوتی ہے، شدت، وحشت، موت اور قبر اور کفنوں اور ہتھیاروں سے جتنے بھی کمیونٹیاں اور جتنے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کی صنعتیں پھلتی ہیں، ہتھیاروں کی صنعتیں پھلتی اور پھولتی ہیں۔ گولے اور بارود بیچنے والے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور ان سے وابستہ طبقے خوشحال اور امیر ہو کر سوسائٹی اور معاشرے کے آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ بن جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اے شریف انسانوں، جنگ کرو گے اس کے باوجود بھی، جنگ کرو گے اس کے باوجود بھی تم جنگ کرو گے۔ اے شریف انسانوں، سوچو، غور کرو، پھر بھی کیا ہم جنگ کرنے کے قابل ہیں؟ پھر بھی کیا ہم جنگ کریں گے؟ عزیزان گرامی، ارے ہم اپنی نئی نسلوں کو اگر تعلیم اور تربیت نہیں دے سکتے، 100% انہیں امن و راحت کا میسج اور پیغام نہیں دے سکتے، اگر انہیں ترقی یافتہ ممالک نہیں دے سکتے اپنی آل اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو، تو کم از کم اتنی تو مہربانی کرو اے سیاستدانوں، اے موجودہ دور کے حکمرانوں، اتنا تو رحم کرو، اتنا تو احسان کرو، اتنا تو کرم کرو آنے والی نسلوں پر کہ ان کے ہاتھوں میں سلگتے ہوئے اور دہکتے ہوئے انگارے تو ان کے ہتھیلیوں پہ رکھ کے نہ جاؤ، انہیں تو امن و شانتی کا اور امن و راحت کا پیغام دو۔ میں بر صغیر کے تمام حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے، سب سے ہماری یہی التجا ہے اور ہماری یہی درخواست ہے اور ہم یہی میسج پوری دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جنگ یہ علاج نہیں ہے مسائل کا۔ میاں، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ایک پریشانی ہے، جنگ تو خود ایک چڑیل ہے، جنگ تو خود ایک مصیبت ہے، جنگ تو خود ایک ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو جنگ کی بات کرتا ہے، جو لڑائی کی بات کرتا ہے، جو قتل و خون اور غارت گری کی بات کرتا ہے، آج کے دور کا وہ سب سے بڑا دہشت گرد وہی ہے۔ لیکن جو مفاہمت کی بات کرے، جو رواداری کی بات کرے، جو امن کی بات کرے، جو ٹیبلوں پر بلا بلا کر لوگوں کو تنبیہ کرے، جو بتائے کیا وہ امن سے کرتے ہیں، آج کا دور ڈائلاس کا دور ہے، آج کا دور بات اور چیت کا دور ہے، ٹیبل ٹاک کا دور ہے، وہاں بیٹھ کر بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ افغانستان ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ بڑی بڑی سپر پاور آ کر اپنا سر افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکرا کر پاش ہو کر خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ رشیا 5 جمہوریتوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ جی جناب علی، کرغیزستان، فلانستان اور جتنے آئے افغانستان میں ان کے قبرستان بن گئے افغانستان۔ اس کے بعد ایک اور دہشت گرد نے چڑھائی کری، ایک اور آتنکوادی آیا امن کے نام پر۔ یہ سارے سوداگر ہیں، یہ سارے بیوپاری ہیں، تجارت کرنے والے اپنے ہتھیاروں کے۔ کیا سمجھتے ہو تم ان غریب ملکوں کے اندر جو سمسیایں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں، سب سے بڑی پریشانی غربت ہے۔ آیا امریکہ، جناب علی، دنیا نے دیکھا سر ٹکرا کے آج 17 برس افغانستان کی سرزمین پر، نتیجے پر پھر کیا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ حل ہوگا تو ڈائلاگ سے ہوگا، گفتگو سے ہوگا، بات چیت سے ہوگا۔ بیوقوفو، اے احمقو، اے خون کے پیاسو درندو، اے دہشت گردو، تمہیں پہلے کیوں نہ سمجھ آئی کہ آؤ گفتگو کرتے ہیں میزوں پر۔ کتنے ماؤں کے گودوں کے بچے تم نے اپنے ان بموں سے ہلاک و برباد کیے، کتنے نوجوانوں کا خون کیا، کتنے امن اور شانتی کے پیغامبر اور امن اور راحت کے دعات اور مبلغین اور ذہن اور فکر رکھنے والوں کو تم نے ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کیا۔ مقصد یہی ہے ان کا کہ کسی طرح سے کسی مخصوص طبقے کو دنیا کے اندر رسوا کر دیا جائے، برباد کر۔ لیکن نہیں، سنو، ہمارا اسلام، ہمارا دین، جس اسلام سے ہم وابستہ ہیں، ہمارا اسلام کسی کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کا ایک ضابطہ ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے دو۔ نہ ہماری سرحدوں میں کوئی آئے، نہ ہم کسی سرحدوں کے اوپر جا کر کے وہاں بدماشیاں اور آتنکوادیاں یا انہیں چھیڑ خانیاں کریں۔ امن اور شانتی۔ اما
کیا بات کرتے ہو تم؟ میں بیچ میں اسلام کو نہیں لانا چاہ رہا، کیونکہ میں بول رہا ہوں، یہ خود اسلام بول رہا ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، میں بول رہا ہوں یہ الحمدللہ، لیکن یہ اسلام کی تعلیم ہے جیو اور جی لو، جیو اور جی، یہ اسلام ہے۔ آج لوگوں نے اس جملے کو کیچ کیا ہے، آج لوگوں نے اسلام کی سنہری تعلیمات کو کیچ کیا، لیکن وہاں سے لفظ اسلام کو ہٹا دیا اور ہیرو بن گئے دنیا کے چند جملوں اور چند زرعی اقوال کے کہنے پر، حالانکہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ تعلیم دی تھی اپنے صحابہ کو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا حق تو اپنی جگہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے لیے ہمیں اتنی وصیتیں کی، اتنی وصیتیں کی، اتنی وصیتیں کی کہ ہم خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں ہماری جائیداد میں پڑوسی کا حق نہ مقرر ہو جائے، بالکل اسی طرح سے جیسے بہن اور بھائیوں کا حق دیا جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا پڑوسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 گھر، تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے 40 گھر، اور تمہارے گھر کے پیچھے 40 گھر، تمہارے دائیں طرف 40 گھر، تمہارے بائیں طرف 40 گھر، انہیں پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اور آج تم پڑوسیوں کو دشمن کہتے ہو اور سمجھتے ہو ہیں؟ ایک ہی کلچر، ہیں؟ کتنے لوگوں کے رشتہ دار پاکستان میں۔ اب تو معاملہ تو اصل میں کچھ ایسے احمق اور میڈیائی جنونی جنگی جنون میں مبتلا ہیں کہ اپنے مسائل کو فوری طور پر مذہب اور دھرم میں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ کچھ نہیں بنتا ہے، جب سارے حربے فیل ہو جاتے ہیں تب بیچارہ ایک مذہب اس کا ٹائٹل لگا کر اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام ایک زندہ حقیقت ہے، اس سے دشمنی نہ کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، جس نے تمہیں یہ آنکھیں دی ہیں، جس نے تمہیں یہ زمین کا مخملی فرش عطا فرمایا ہے، جس نے تمہیں آسمان کی یہ عظیم الشان پہنائیاں اور وسعتیں بخشی ہیں، جس نے ان آسمانوں کو ستاروں اور چاند اور آفتاب و مہتاب سے سجایا ہے تمہارے لیے، جس نے مختلف قسم کے باغات اور جنگلات کے جنگلوں سے تمہیں تمہاری زندگی کا رابطہ متعین کیا ہے، سانسیں لیتے ہو، آکسیجن لیتے ہو، یہ سمندر اور یہ لہلہاتے اور چہچہاتی چڑیاں اور یہ لہلاتی ہوئی کھیتیاں، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے اسلام کو بھیجا ہے۔ جس نے کس کو بھیجا ہے؟ ہاں، اسلام یہ کوئی آپ ہی نہ سمجھو کہ معمولی چیز ہے۔ اسلام یہ تمہارا بھی دھرم ہے، تمہیں سب یہ زمین یا آسمان چاند سب مسلمان ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ تم مسلمانوں سے اگر کسی ملک کو کچھ لوگوں کو اگر نفرت ہے تو اس دنیا کو چھوڑ دو، جاؤ تم اس دنیا کے اندر جہاں تمہارے معبودوں نے کوئی دنیا بنائی ہو۔ ہمارے معبود نے آسمان بنایا، ہمارے معبود برحق نے یہ زمین بنائی، ہمارے رب نے، تمہارے رب نے بھی، یہ تمہارا بھی رب ہے، تم کہتے ہو ہمارا نہیں ہے، وہی اللہ تمہارا بھی ہے، وہی اللہ ہمارا بھی ہے، وہی اللہ مسلم کا بھی ہے، وہی اللہ سکھ کا بھی ہے، وہی اللہ عیسائی کا بھی ہے، وہی اللہ فاسق کا بھی ہے، ظالم کا بھی ہے، فاجر کا بھی ہے، کفار کا بھی ہے اور غیر کافر کا بھی، سب کا وہی ایک اللہ ہے جس کو پرماتما یا ایشور کہتے ہیں۔ بقیہ دنیا میں کوئی اللہ ہو سکتا، چاہے پیڑ ہو، چاہے سورج ہو، چاہے آگ ہو، چاہے آنگنی ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی نبی، ایون ہمارے نبی، تمہارے نبی رسول کیوں نہ ہو، ایون آدم سے لے کر نوح سے لے کر کے عیسیٰ اور موسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے سے بڑے ودوان ہوں، بڑے سے بڑے عقل مند ہوں، وہ اللہ ہو سکتے؟ بولو، وہ اللہ کا درجہ لے سکتے؟ نہیں لے سکتے۔ اس لیے اسی اللہ نے، وہی اسلام ہے، اس کو مٹانا خود کو مٹانا ہے، اس کو ذلیل کرنا خود کو ذلیل ہونا ہے، اس سے جنگ کرنا خود سے جنگ کرنا ہے، اس سے پنگا لینا خود کو ہلاکت و بربادی کے تہانے میں ڈالنا ہے۔ یہ نہیں سوچو ہاں ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے کرتوت گندے ہو سکتے ہیں، ہماری قیادت گندی ہو سکتی ہے، ہماری زبان گندی ہو سکتی ہے، ہمارے لوگ گندے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہر سماج اور ہر معاشرے کے اندر موجود ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر 2-4 ہتھیار اٹھانے والے مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں میں بم بلاسٹ کرنے والے موجود ہیں تو بم بلاسٹ کرنے والے غیر قوموں کے اندر بھی موجود ہیں۔
جناب علی پچھلی 2 جنگیں دیکھ چکے ہیں ہم، جناب عالمی جنگیں جو ہوئیں ان میں کون لوگ تھے؟ اس میں مسلمان تھا۔ کس نے ایٹم بم بنایا؟ کس نے کلاچنکوف بنایا؟ کس نے یہ تمام سب ذخائر ہتھیاروں کے بنائے؟ یاد رکھیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہ کسی مسلمان نے نہیں بنائے، یہ انہی لوگوں نے بنائے جو اللہ کے باغی ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، انہی لوگوں نے بنائے۔ وہی آتنکواد ہیں سب سے بڑے، اور وہی دہشت گرد ہیں جو سب سے پہلے جو ہے انسانیت کا خون کرتے ہیں، جو انسانیت کو مرواتے ہیں اپنے قیادت کے لیے، اپنی کرسیوں کے لیے، جو لاشوں کے سوداگر ہیں، جو موت کے بیوپاری ہیں، جن کی نظروں میں انسانیت حیوان اور جانوروں سے بھی بدتر ہے، انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہے جس کی نظروں میں۔ جی جناب علی، جو انسانوں کے لیے 10 روپے اور حیوانوں کے لیے 10,000 روپے جی جناب علی بک کرتے ہیں اور ان کو وہ کرتے ہیں۔ الغرض عزیزان گرامی، مجھے ایسے موقع پر ایک شاعر، میں اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ نہیں جانتا، لیکن اس کی شاعری آج کل نیٹ کے اوپر بھی چلی، مجھ تک بھی کسی نے پہنچائی، اور وہ اشعار جب میں نے پڑھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ واقعی اس کے اندر جو تعلیم دی ہے ساحر لدھیانوی نے، وہ واقعی ایک عظیم الشان تعلیم ہے۔ اس نے دنیا والوں کو یہ شاعری، میرا خیال ہے اس دور میں کہی گئی تھی ساحر لدھیانوی نے، جب تاشقند کا معاہدہ ہوا تھا دونوں ہندوستان اور پاکستان کے اندر، جنگوں کا جب مسئلہ آیا تھا، اس موقع پر ساحر لدھیانوی نے یہ غزل کہی تھی۔ میں نے سوچا آج کے خطبے میں اس غزل کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے بعد اس کو بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، تاکہ دونوں ممالک کے لوگ سوچیں، دونوں نہیں پوری دنیا سوچے، بر صغیر اور بلکہ مشرق وسطیٰ سے لے کر کے جنوب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں مشرق میں، ان کو بھی اس کے اندر دعوت دی گئی، خاص طور سے اردو داں حضرات کے لیے سمجھنے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گریں کی سرحد پر، بم گھروں پر گریں کی سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کی غیروں کے، زیست یعنی زندگی فاقوں سے تل ملاتی ہے، زیست زندگی فاقوں سے تل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ اور جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ آج تو آگ اگلے گی جنگ، لیکن کل بھکاری ہو جائیں گے، بھکاری ہو جائیں گے۔ میاں سوچو، یہ بڑے بڑے سیاستدان اپنے جھولے اٹھا کر کندھوں پہ رکھ کر دوسرے ملک کے لیے بیٹھے تیار ہیں، ملک جائے چولہے بھاڑ میں۔ جی جناب علی، اسپیشل فلائٹیں ہیں جن کے لیے، یہ نکل جائیں گے کہیں نہ کہیں، اپنے بال بچوں کو امن اس کے لیے بھاگ جائیں گے۔ جی، اور مرے گا کون؟ یہ تو 2-2 سال 5 سال کی حکومتیں جاتے جاتے ملک کو آگ کے حوالے کر کے کہیں اپنا بھاگ جائیں گے، ان کا کیا بھروسہ ہے؟ ہم کیوں لڑیں؟ ہم کیوں جنگ کریں؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اپنے ملکوں کے حکمرانوں کو درخواست دیں کہ اللہ کے لیے صبر کرو، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں جنگ بولو، ہم نہیں لڑیں گے۔ سعودی عرب میں ہیں ہم، کتنے امن کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کوئی لڑائی ہم میں، کوئی جنگ ہے؟ بولو، کوئی کسی کا دشمن ہے؟ کہتے ہو اسلام کاٹتا ہے، یہ اسلام کا ملک ہے۔ جاؤ، تم نے جتنی لاشیں اقلیتوں کے اپنے ملک میں گرائی ہیں، اللہ کی قسم ہے یہاں غیر مسلم اقلیت میں ہے، کوئی ایک خون بتا دو جو ناجائز طور پر بہایا گیا، کوئی ایک خون۔ تم تو ایک جانور مارنے پر بھیڑ لگا کر پوری زمین کا نعرہ لگا کر ختم کر دیتے ہو، وہاں بیچاری اقلیتیں سسک رہی ہیں، رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں،
گھروں سے باہر نکلنا، ٹرینوں کا سفر کرنا، ہوائی جہاز کے اڈوں تک آنا ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، بالخصوص اگر داڑھیاں ہوں، ٹوپیاں ہوں، کوئی بھروسہ نہیں کہ تم اتنے آتنکواد بن چکے ہو، دہشت گرد بن چکے ہو۔ سب سنبھالو دیش کو۔ دونوں ملکوں کے لیے نصیحت ہے، دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو، دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو، اور ہم سلام کرتے ہیں دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو بھی بہی طور کہ چلو الحمدللہ کل پرسوں سے کچھ فضا سازگار بنی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے امن اور رواداری کا اور جناب علی اپنی وسعت ظرفی کا ایک عظیم الشان ثبوت دیا، اور آج وائرل پر وہ فوٹو وائرل ہو رہی ہے کہ جس پاکستانی جھنڈے کو لوگ پیروں کے تلے تولتے تھے، آج اسے دیوں سے جلا کر وہی غیر مسلم اپنے بیٹے کی واپسی کے خوشی میں آرتی اور موم بتیاں اور چراغ جلا کر اس کی پوجا کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میرے پاس وہ وائرل ہوئی آئی، سب جانتے ہیں، وہی غیر مسلمین بیچارے ہیں، کون لڑاتا ہے اس خوشی میں کہ میرا بیٹا ابھینندن پائلٹ۔ پاکستان نے اسے آج بڑی جلدی کا فیصلہ کیا، عمران خان صاحب نے، میرا خیال ہے پورے ملک کا اعتماد حاصل کر کے اس نوجوان نے یہ فیصلہ لیا۔ اور جب پارلیمنٹ میں سن رہا تھا، اس وقت پارلیمنٹ میں اس کی تقریر 15-20 منٹ کی ہوئی، اس میں جب اس نے اعلان کیا، ٹیبلوں کو منٹوں پیٹتے رہے خوشی سے۔ کسی حزب اختلاف نے اس کے اس فیصلے کا کبھی النگھن نہیں کیا، اور نہ ہی کسی نے اپوزیشن نے اس کا اعتراض کیا، بلکہ کہا بہت اچھی بات ہے۔ یہ رواداریاں ہیں۔ آؤ، محبت دونوں ملکوں کے اندر موجود ہے، امن سے بات کرو، شانتی سے بات کرو، دونوں ملکوں کو جنگوں کی بھیڑ میں ڈالو۔ جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا، ایک شخص کہہ رہا ہے، اب اس بات پر بھی کوئی ہمارے اوپر فتویٰ نہ لگا دے کہ جناب یہ غدار وطن ہے، دیش دروہی، ایسے غدار کہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے شروع میں بتایا کہ جس طرح صحرا کے اندر ایک ننھا منھا تنہا سا پھول کھل کر خوشبو بکھیرنے کی بات کرتا ہے تو اسے لوگ غدار کہہ دیتے ہیں کہ یہ وطن کا غدار ہے۔ ہم وطن کے غدار نہیں ہیں۔ ارے تم ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کر صرف نعرے لگاؤ گے، سرحدوں پر اگر ضرورت پڑی، ہر آدمی اپنے اپنے ملک کا کی سرحدوں پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کسی کو کمزور نہ سمجھا جائے، تنکوں کو بھی، چنگاریوں کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ کسی کے پاس اگرچہ ہتھیار ہیں، امریکہ تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے، سر ٹکرا کر نہت تھے افغانیوں کے پیروں میں اپنی ٹوپیاں ڈال کے بھاگنے پر مجبور ہو کر دیا۔ گیا کہ نہیں گیا؟ بولو، جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ کس کی بات کرتے ہو؟ سپر پاور۔ ہم ان تاجران ہتھیار اور اسلحوں کے گداگر ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہتھیار بنا کر کے ہم غریبوں کو لڑاتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان جو اپنے تہذیب اور تمدن اور تعلیم اور صحت اور غربت کو مٹانے اور تہذیب اور تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کو دینے کے لیے بیچارے دونوں ملک کوشاں ہیں، جہاں لڑ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر۔ ہاں جناب علی، دونوں پریشان ہیں، دونوں غربت و افلاس کے آخری سطحوں پہ بیٹھے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ممالک کے لوگ اسلحہ بیچنے کے چکر میں جناب علی دونوں کو لڑا رہے ہیں۔ نہ لڑو، جنگ ہم نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، جنگ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، اور اپنے اپنے ملکوں کے حکمرانوں سے درخواست کریں گے کہ اللہ کے لیے جب گولے چلتے ہیں، بم چلتے ہیں، تو اے پاکستان، اس ہندوستان کی دھرتی پر ہر مذہب اور دھرم کے لوگ بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ تو یہ نہ سوچنا کہ ہم کس کو مار دیں گے، اور اے ہندوستان، تم ہی نہ سوچنا، نہ تم ہندو سوچو نہ مسلمان سوچو، یہ سوچو کہ نسل آدم کا خون ہو رہا ہے۔ ہم سب یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ہاں، کلکم من آدم، تم سب آدم کے، ہم انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم انسانیت کے لیے تڑپیں۔ بہرحال شاعر کہتا ہے کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، اور آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاط کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں آپ اور ہم رہیں تو بہتر ہے، آپ اور ہم رہیں تو بہتر ہے۔ پھر شاعر نے آخری کڑیاں میں پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پھر شاعر نے نتیجہ بتایا ہے
ہمیں جنگ کس کے لیے کرنی ہے؟ جنگ کریں گے ہم کس کے لیے؟ آؤ، کہتا ہے کہ برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے؟ تم بڑے ہم چھوٹے، ذرا سا کچھ ہوتا ہے نا، یہ میڈیے چجے جو ہیں اللہ انہیں غارت کرے یا ہدایت دے، بولو آمین۔ ہار گیا، ڈر گیا، فلانا ہو گیا، ڈھکانا ہو گیا، ربط کہتے ہیں نا کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نکال لیتے ہیں مطلب نکالنے والے، خلوص میں بھی خسارہ ہے کیا کیا جائے؟ خلوص سے کوئی کام کرو اس میں بھی مطلب نکال لیتے ہیں۔ جناب عالی، ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے شکر گزار بنیں، ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، ہم ایک دوسرے کو تھینک یو بولیں، تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، معاملہ ختم، آ جاؤ گلے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹیبل پہ سب کچھ مسئلے ٹیبلوں پہ حل ہوتے ہیں۔ تو جنگ تو اس طرح سے کہ برتری کے ثبوت کی خاطر نہیں، خون بہانا ہی کیا ضروری ہے؟ گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے؟ گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے؟ جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، صرف میدان کشت و خون ہی نہیں، حاصل زندگی خیرت بھی ہے، حاصل زندگی جنون ہی نہیں، پاگل پنی ہی حاصل زندگی نہیں ہے، عقل بھی کیا ہے؟ حاصل زندگی ہے۔ آؤ آؤ جنگ کریں، آؤ اس تیرہ بخت دنیا میں، اس تاریک و تاریک دنیا میں، آؤ اس تیرہ بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں، ایسی جنگ لڑو جس سے امن پیدا ہو، ایسی لڑائی لڑو جس سے راحت کا پیغام خوشبو بکھرے دونوں ملکوں کے اندر۔ جنگ وحشت سے بربریت سے کریں۔ کس سے کرنی ہے جنگ؟ وحشت اور بربریت، حیوانیت اور جانوریت۔ جنگ وحشت سے بربریت سے، اور امن تہذیب و ارتقاء کے لیے۔ جنگ وحشت سے بربریت سے، امن تہذیب و ارتقاء کے لیے۔ جنگ مرگ آفریں سیاست سے، اس گندی سیاست سے، جنگ مرگ آفریں سیاست سے، اور امن انسان کی بقا کے لیے۔ جنگ افلاس اور غلامی سے، جنگ کرنی ہے تو غربت سے کرو، افلاس سے کرو، جہالت سے کرو، جاہلیت سے کرو، رب کی بغاوت سے جنگ کرو۔ جنگ افلاس اور غلامی سے، اور امن بہتر نظام کی خاطر، امن بہتر نظام کی خاطر جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے، جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے، اور امن بے بس عوام کی خاطر جنگ سرمایہ کے تسلط سے کرو۔ سرمایہ دار مالدار ہمارے اوپر سوار ہیں جناب علی، بنیے بقال، لوٹ لوٹ کر کے دیش کا مال بھاگ دیں باہر، اور امن سرمایہ کے تسلط سے، امن جمہور کی خوشی کے لیے، اور جنگوں کے فلسفے کے خلاف امن پرامن زندگی کے لیے، امن پرامن زندگی کے لیے۔ یہ ایک میسج ہے جو میں دونوں ملکوں کے عوام کو بھی اور ان کے حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ماحول میں، سماج میں، دونوں ملکوں کے اندر، تینوں میں بلکہ پوری دنیا کے اندر امن و سکون کا بول بالا فرمائے، امن و راحت کا بول بالا فرمائے، سارے عوام چین و سکون سے رہیں، سب کی مائیں بیٹیاں بہنیں ان کے گھروں میں خوشحال رہیں، سب کے گھروں میں چراغ روشن ہوں، اللہ ہم سب میں امن اور راحت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأجل وأتم وأعظم أكبر، والله يعلم ما تصنعون. كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة، ننشر الدين السلام.